وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 36 حصہ 2 درس نمبر 353. آج کا موضوع عبادت کا مطلب کیا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. اور خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقائے پہلو یعنی پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 36. لفظی ترجمہ: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اس پہ ہم بات کر رہے تھے سامعین کرام، اور بندگی پہ بات ہو رہی تھی، بلکہ عبادت پہ بات ہو رہی تھی. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دین میں تو ہم سوچ و سمجھ سے کام نہیں لیتے. لفظ بدل گیا تو ہم نے اس کو معنی بھی الگ سمجھ لیتے ہیں. اب عبادت ہے تو عبادت کا مطلب میں بندگی کر رہا ہوں، تو بندگی تو اب اس کا ترجمہ ہے نا. لیکن آپ نے عبادت، آپ نے کبھی یعنی دیکھیں اس میں تھوڑا سا فرق ہے، اور یہی وہ فرق ہے جو ہم یعنی اس کو سمجھتے نہیں ہیں. بندگی اور عبادت یہ ایک ہی چیز ہے، صرف الفاظ عبادت اللہ کے ہیں اور بندگی اس کا یعنی مفہوم ہے، میرے خیال سے فارسی کا ہے. تو اب دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں. شب قدر کی رات ہے اور بہت سے لوگ، یا شعبان کی 15 شعبان ہے، اس میں مسجدیں اور یہ اور وہ لائٹیں وغیرہ لگا دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یعنی اس میں عبادت کرو. رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، قضاء و قدر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور خیرات کیا کرو وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ کرتے ہیں. تو اب دیکھیں میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ہے کیا.
عبادت تو آپ نے محدود کر لیا ہے، نماز روزہ، نماز یعنی نوافل، زیادہ تر ذکر اذکار اور تسبیحات، اس کو آپ عبادت قرار دیتے ہیں۔ بھئی آج شب قدر کی رات ہے، آج عبادت کرنی ہے، ایک جملہ میں آپ کو جملے میں استعمال کر کے بتاتا ہوں، یعنی لیلۃ القدر کی رات ہے، اس میں عبادت کرنا بہت زیادہ افضل ہے۔ تو آپ عبادت کی محفلیں اور یہ اور وہ، بعض لوگ جو ہیں شبینہ کھڑا کر دیتے ہیں یا قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی کرتے ہیں، تو وہ اب جملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھئی آج 15 شعبان ہے، آج کی رات ہم نے عبادت کرنی ہے، لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ آج 15 شعبان المعظم ہے، آج کی رات ہم بندگی کریں گے، کیونکہ آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، آپ نے عبادت کو تسبیحات، نوافل اور یہ قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار تک محدود کر دیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ اور دراصل پتہ ہے ایسا کیوں ہوا ہے؟ یہ دراصل ہم نے سوچ سمجھ دین میں یعنی یہ سوچنا سمجھنا یا تفکر کرنا، عقل سے کام لینا، تدبر کرنا، یہ بالکل ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ دین کے کسی معاملے میں، کسی بھی اصطلاح میں ہم سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے، بس ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارا کہ عبادت ذکر اذکار تسبیحات اور تھوڑی سی عبادت کر لیں، تو بس آپ کے ذہن میں تو یہی ہے عبادت۔ عام طور پہ یعنی عمومی طور پہ ایسا ہے کہ عبادت کو ہم نے ایک خانے میں بند کر لیے کہ بھئی یہ عبادت ہے، 15 شعبان المعظم کی رات کو عبادت کرنی ہے۔ اس میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان المعظم کی رات کو عبادت کرنا افضل ہے، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ بندگی 15 شعبان المعظم کی رات کو میں بندگی کروں گا یا کروں گی یا کروں گا، ایسا کہتے ہیں؟ نہیں کہتے۔ یہ آپ نے محدود کر لیا نا اصل میں یہ۔ اچھا دیکھیں، دراصل ہماری خطا کیا ہے، یعنی ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ ہم لوگ جدی پشتی مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں، یعنی لفظی طور پہ مسلمان ہیں، ویسے ہیں نہیں، ہم لفظی طور پہ ہیں، کیونکہ اسلام کو نہ تو ہم نے سمجھا ہے، نہ قبول کیا ہے، نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال میں عبادت کی بات کروں، عبادت کو ہم نے محدود کر لیا، لیکن میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں یہ بتایا تھا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عبادت دراصل ایک ڈیل ہے انسان کی اور اللہ کی۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو اللہ پہ فروخت کر دیا، اب اس کو بندہ بننا پڑے گا۔ کیا؟ اللہ کا بندہ۔ اللہ کا بندہ اب بننا پڑے گا، تو مطلب کیا ہے کہ اس کو زندگی اللہ کی مرضی، زندگی میں وہ کچھ کرنا ہوگا جس پہ اللہ راضی ہوتا، اور جس پر اللہ ناراض ہوتا وہ نہیں کرنا ہوگا۔ یہ مطلب بندگی، یہ اس کو بندہ بننا پڑے گا، اللہ کا بندہ۔ ہم کون ہیں؟ ہم نفس اور شیطان اور طاغوت کے بندے ہیں۔ عبادت طاغوت کے الفاظ قرآن میں آئے، طاغوت کی بندگی۔ ہم طاغوت کا کہنا مانتے ہیں، طاغوت ہمارا نفس بھی ہے۔ ہر وہ ہستی جو آپ کو اللہ کی رائے کے خلاف مشورہ دے، وہ طاغوتی قوتیں ہیں۔ وہ آپ کا نفس بھی ہے، وہ شیطانی قوت بھی آپ کے اندر، باہر آپ کے ہو سکتا ہے بیوی ہو، شوہر ہو، آپ کے والدین ہو، بھائی ہو، بہن ہو، دوست ہو، یار ہو، احباب ہو، حکومت ہے، یہ سب، یہ میڈیا ہے، یہ آپ کو بندگی کے خلاف مشورے دیتے ہیں۔ آج کل تو معاشرہ اللہ کے بندوں کا نہیں ہے، یہ تو شیطان کے بندے ہیں۔ برا نہ مانے، جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں وہ ایسے ہی ہیں، یعنی میں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ میں کوئی شعلہ بیان مقرر نہیں ہوں، مقرر ہوں یا نہیں ہوں، بہرحال میں تو سادی سی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ ہم دراصل نفس و شیطان کے بندے ہیں، طاغوت کے بندے ہیں، عبادت طاغوت۔ قرآن میں سورہ یاسین میں ایک آیت ہے،
وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں کہ، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک عام جملہ ہے، اس پہ مجھے کچھ دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ معاشرہ پکار کے کہہ رہا ہے، چیخ کر کہہ رہا ہے زبان حال سے کہ بھئی اللہ کا حکم ہم نے نہیں ماننا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارنی، ہم دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر کے زندگی گزاریں گے، جو مرضی آیا کریں گے، جو مرضی آیا نہیں کریں گے، اگرچہ وہ اللہ ہی کا حکم کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ رسول کا حکم ہی کیوں نہ ہو. آج دیکھ لیں، سب سے بڑا میں آپ کو کہہ رہا ہوں رشوت ہے، کرپشن ہے، سارا ملک اس میں مبتلا ہے، سارا ملک. تو اللہ کا حکم ہے. ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ ایک دوسرے کا مال جو ہے باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اور لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ابھی ہم نے آیت نمبر 29 میں یہ پڑھا ہے. لیکن اللہ کے حکم کو تو ہم نہیں دیکھ پا رہے یا اس کو نہیں مانتے. سود ہے مثال کے طور پہ، قومی طور پہ میں آپ کو کہ سود ہے، سود کی لعنت میں ہم گرفتار ہیں، اور سود خوشی سے حکومتی سطح پر لے بھی رہے، ہم دے بھی رہے. ایک نوکر پیشہ آدمی ہے، وابڈا سے ریٹائر ہو گیا، کہتا ہے 55 لاکھ روپے میں نے خود سنا ہے کہ بس وہ اس کو مل جاتی ہے، اور وہ نیشنل بینک کے یا قومی بچت کے اس میں سودی، اس میں منافع والی جو ان کی اسکیمیں ہیں اس میں منافع اس کو ملتا ہے. کہتا ہے یہ میری پینشن آ رہی ہے، یہ مجھے منافع ملتا ہے، بس بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. بہرحال میں اس پہ ابھی بات نہیں کر رہا. ہم ہیں طاغوت کے بندے، شیطان کے بندے، شیطان کی بندگی کر رہے ہیں. شیطان ہمیں اللہ کے راستے پر چلنے سے روکنے والا ہے، اور ہم رک گئے. اللہ کے راستے کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، جان بھی گئے تو اس پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ دیکھ لیں سارا معاشرہ یہ پکار کے کہہ رہے، یہ امت، مسلم امت جو ہے پکار کے کہہ رہی ہے کہ ہم نے اللہ کے راستے پر نہیں چلنا. شیطان کی بندگی ہمیں قبول ہے. زبان سے آپ کچھ الگ چیز کہہ رہے ہیں، لیکن عمل سے آپ کچھ الگ کہہ رہے ہیں. یہ میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں. بہرحال میں وہ بات کر رہا تھا بندگی کی، کہ اگر آپ نے اللہ، وہاں میں وہ بھول گیا، سورہ یاسین کی آپ کو وہ بات یاد دلا رہا تھا. اللہ تعالیٰ روز قیامت ہم سے پوچھے گا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان واعبدونی ھذا صراط مستقیم، کہ اے آدم کی اولاد، آپ اور میں آدم کی اولاد ہیں کہ نہیں ہیں، انسان کے بچے ہیں کہ نہیں ہیں. بس یعنی بات یہ ہے کہ ہم تو کسی بات کو بھی سننے کے لیے تیار. اب یہ میں الفاظ آپ سے کہہ رہا ہوں نا، لیکن میرے اندر سے یہ آواز آ رہی ہے کہ یار یہ لوگ تو تمہاری بات ہی نہیں سن رہے، تو تم کیا اس پہ سر دکھا رہے ہو. لیکن وہ بات تو میں نے کہنی ہے. سورہ یاسین کی بات میں کہہ رہا ہوں. اے آدم کی اولاد، الم اعہد الیکم، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا؟ کیا یہ عہد و پیمان نہیں ہوا تھا میرا تمہارا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. اب شیطان کی عبادت کے دعوے دار دنیا میں تو نہیں ہے کم از کم. یعنی میں نے تو نہیں سنا کہ بھئی ایک ایسا گروہ ہے. یعنی دیکھیں یہ ہماری سمجھ ہے نا. ایک تو قرآن میں سوچ سمجھ تو ہم نے کب کی چھوڑ دی ہے، یہ ایک الگ بات ہے، موضوع ایک الگ ہے. لیکن اب شیطان کی بندگی، اللہ تعالیٰ فرما رہے اے بنی آدم. بنی آدم میں تو سب آ رہے ہیں نا. یہود و نصارہ، ہندو، سکھ تو نہیں ہے نا، الفاظ ہی نہیں ہے.
اے بنی آدم، یا بنی آدم الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، کیا میں نے تمہیں وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کے کہنے پر زندگی نہ گزارنا؟ عبادت کیا ہے؟ کہ آپ شیطان کے کہنے پر چل رہے ہیں۔ شیطان کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑو، دنیا کی طرف دوڑو۔ یہ شیطان کا ہم سے ایک وہ ہے کہ نہیں ہے، ایک دعوت ہے کہ نہیں؟ اللہ کو چھوڑو، دنیا کی طرف دوڑو۔ دنیا دیکھ لو، کتنا سونا چاندی کتنی چمک رہی ہے کتنی بھاری چیز ہے اور کتنی قیمتی چیز ہے، سونا چاندی حاصل کرو۔ اور پھر آپ دیکھ لیں دنیا میں تو بہت سی چیزیں ہیں جس کی طرف آپ راغب ہو گئے ہیں اور آپ کو وہ مرغوب آپ کی دل پسند چیزیں ہیں۔ وہ دنیا میں بہت سی چیزیں آپ کو پسند آ رہی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو مطلب آپ کو دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا۔ میں شیطان کی عبادت کی بات کر رہا تھا، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ اب دیکھیں وہاں بھی یہاں بھی عبادت ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، آیت نمبر 36 جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور وہاں سورہ یاسین میں بھی شیطان کی عبادت کا تذکرہ ہے کہ تم نے تو مجھے چھوڑ کے شیطان کی بندگی شروع کر دی، شیطان کی عبادت شروع کر دی۔ اس میں تھوڑا سا دیکھیں، میں پھر آپ کو کلیئر کر دوں، میں کوئی ایسی وہ چیز نہیں ہوں کہ بس یعنی آپ روایتی طور پہ یہ میری باتیں نہ سنا کریں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، اس پہ ذرا سوچا کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور روایتی یہ درس وغیرہ یہ میری نہ خواہش ہے نہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ میں کرتا رہوں، آپ سنتے رہیں اور بس وقت گزرتا رہے۔ نہیں، یہ تو زندگی بدلنے کی بات ہے۔ زندگی نہیں بدلنی تو پھر آپ کو کیا تکلیف کی ضرورت ہے؟ اتنا وقت آپ ضائع کرتے ہیں، ضائع ہی ہو گیا نا۔ ایک بات کو آپ سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر جو مرضی آیا کریں۔ بندگی شیطان کی ہم کر رہے ہیں، ہم شیطان کے بندے ہیں۔ دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ کوئی کہے گا، آپ مجھے بتائیں، 1 کروڑ پاکستان کے مسلمانوں کو کھڑا کر کے ان سے پوچھیں کہ بھئی تم اللہ کے بندے ہو کہ شیطان کے بندے ہو؟ سب ہاتھ کھڑا کر کے کہیں گے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، ہم تو اللہ کے بندے ہیں۔ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں تم شیطان کے بندے ہو، تو ہو سکتا ہے وہ ہجوم غصے میں آ جائے اور آپ کو سنسار کر دے، پتھروں سے مار مار کے آپ کو ہلاک کر دے۔ یہ ہو سکتا ہے، بالکل ممکن ہے، کیونکہ آپ تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم تو شیطان کے پیروکار ہو۔ وہ ایک عجیب سی مطلب یہ ایک کیفیت ہے، ہمارا مائنڈ سیٹ بالکل بدل گیا ہے۔ شیطان کی بندگی کر رہے ہیں اور پھر بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے، ابھی رمضان آ رہا ہے، روزے رکھیں گے، زکوٰۃ دے دی ہے، بھئی حج کر لیا ہے، ہر سال عمرے پہ جا رہے ہیں، اور کیا چاہتے ہو؟ اور کیا چاہتے ہو؟ اگر دنیا دار ہیں تو کیا ہو گیا؟ بس دنیا داری جو ہے نا، بس آپ دیکھیں بندگی وعبد اللہ۔ اب دیکھیں میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، یہ عبادت اب عبادت میں ایک اور یعنی ایک گروہ ایسا ہے جو عبادت کو محدود کر کے اور اسی کو مقصد تخلیق قرار دیتا ہے۔ اصل میں عبادت جو ہے مقصود تخلیق نہیں ہے، یہ یعنی مقصود جو تخلیق کا مقصد ہے اس کو پانے کا ذریعہ ہے اللہ کی بندگی۔ وہی بات آتی ہے کہ ہم دین میں سوچ سمجھ کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اب آپ سوال پوچھیں 1 کروڑ لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، وہ سب کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔
آپ کہیں گے دلیل کیا ہے، دلیل میں آپ کو وہ قرآن کی آیت پیش کر دیں گے۔ یعنی سوچنا سمجھنا نہیں ہے، بس قرآن کی آیت بنا سوچے سمجھے جو ہے اٹھائی اور آپ کو کوٹ کر دی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو یہ دیکھیں، یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ مومن کی شان کیا ہے؟ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ اس پہ اندھے بہرے ہو کے نہیں پڑھتے، سوچتے ہیں اس پہ کہ کیا مقصد ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، عبادت بذات خود کوئی مقصود نہیں ہے، یہ ایک بات، یہ ایک ضرورت ہے، یہ ایک ذریعہ ہے۔ اس ذریعے کو حاصل کر کے یا عبادت کر کے آپ مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جیسے کہ وہ گزشتہ سبق میں نے آپ کو کہا کہ ایک سٹور پہ گئے، آپ نے 30,577 روپے کا سودا لے لیا، اب آپ نے پیمنٹ کرنی ہے۔ دراصل پیمنٹ کرنا آپ کا مقصود نہیں ہے، بلکہ پیمنٹ کرنے کے بعد جو آپ کو ملے گا وہ آپ کی مقصد ہے، وہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح عبادت جو ہے وہ ایک قسم کی پیمنٹ ہے۔ عبادت کریں گے تو مقصود ملے گا، عبادت نہیں کریں گے تو مقصود نہیں ملے گا، بس یہ ایک بات ہے۔ ہمارا کیا ہے، ہم عبادت کریں یا نہ کریں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں، یہ نہیں، ایک بہت سا طبقہ ایسا ہے۔ تو یہ ویسے ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ لوگ واقعات ذرا زیادہ توجہ سے سنتے ہیں نا، اور واقعات سنانے والے کو بڑی اس کو آپ وہ لائکس کرتے ہیں کہ بڑے واقعات یہ سناتا ہے۔ چلیں میں بھی ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ پنجاب میں گیا تھا میرا کسی کام سے، تو وہاں رمضان کا مہینہ تھا، ٹائر میں پنچر آ گیا، ایک پنچر کی دکان تھی، دوپہر کا ٹائم تھا اور روزہ بھی مطلب اتنا کوئی وہ نہیں تھا، ہم تو روزے سے تھے، مسافر تھے لیکن روزے سے تھے۔ تو پنچر والا جو تھا وہ ایک نوجوان لڑکا تھا، 20-25 سال کا ہوگا اس طرح، تو وہ سگریٹ کی کش بھی غالباً لے رہا تھا، مطلب وہ ایسے کوئی اس کو نہیں لگ رہا تھا کہ اس کا روزہ ہے، یعنی بالکل واضح طور پہ۔ تو اب روزہ اور وہ مسلمان تھا، تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، وہ پٹھان تو ویسے ہی بدنام کر دیا نا کہ رمضان جانے تھے پٹھان جانے۔ بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عبادت کی میں بات کر رہا ہوں، عبادت مقصود نہیں ہے، بندگی عبادت یہ ذریعہ ہے، یہ مقصود بذات نہیں ہے، مقصود تو اللہ ہے۔ عبادت کر کے آپ اللہ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ عبادت کریں گے تو اللہ راضی ہوگا، نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، راضی ہو جائے تو آپ کو اپنا تقرب بخشے گا، اور ناراض ہو جائے تو آپ جہنم میں جائیں گے۔ بہرحال دیکھیں، اس پہ ذرا غور و فکر کریں، عبادت ہوتی کیا ہے۔ میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں نا کہ عبادت ہے کہ عبادت بندگی، عبادت اپنی مال و جان کو اللہ کے حوالے کرنے کا نام ہے، عبادت زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنے کا نام ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ پھر اللہ کے بندے نہیں ہیں بلکہ شیطان کے بندے ہیں۔ اور ایک جملہ اگر میں تمام مضمون کا خلاصہ بیان کروں تو اس میں ہے کہ اگر آپ زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں تو آپ شیطان کے بندے ہیں، آپ نفس و شیطان کے بندے ہیں۔ اور یہ تو میں قرآن سے آپ کو بات کہہ رہا ہوں۔ ایک تو سورہ یاسین کی میں نے آپ کو سنا دی، دوسری آیت میں آپ کو سناتا ہوں کہ ارأیت من اتخذ، جو نفسانی من چاہی زندگی گزار رہا ہے، دراصل اس کا معبود جو ہے وہ اللہ نہیں بلکہ خواہشات نفس ہے۔ اور یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ میں نے کہا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنا الہ اپنی خواہشات کو بنا لیا ہے اور یہ گمراہ ہو گیا ہے، اور اس کے دل پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔
اس کی آنکھوں پہ پردے ہیں، اس کی کانوں میں ڈانٹ ہے، اور یہ جہنم میں جائے گا۔ اور جو لوگ بھی خواہشات نفس کی بنا زندگی گزارتے ہیں یہ جہنم جائیں گے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی وہ ہے، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا۔ غی جہنم میں ایک ایسی وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، غی۔ تو یعنی قرآن اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دے رہے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ ہے کیا۔ غی ایک ایسی وادی ہے جس سے جہنم، جو خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے اور خواہشات نفس کا بندہ ہے تو وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ قرآن سے آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ ہم نے تو یعنی ایک عجیب ماحول ہے کہ کلمہ پڑھ کے ہم اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ اللہ غفور رحیم ہے اور حضور کی امت جنت میں جائے گی، یہ ہماری سمجھ ہے۔ تو بہرحال یہ تو آپ کو پتہ چلے گا جب آپ کی موت واقع ہو جائے گی، پھر آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ ابھی اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ ہوش میں آ جائیں۔ اس وقت تو ہم بے ہوش ہیں، مسلمان قوم من حیث الامت اس وقت ایک بے ہوش قوم ہے، اللہ کی بندگی کی بجائے یہ خواہشات نفس کا غلام بن چکی ہے من حیث القوم۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہاں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ دیکھیں یہ شرک جو ہے، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، قرآن میں ہے کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے، اور شرک ناقابل معافی ہے۔ قرآن کی روح سے اللہ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ اگر اس کے ساتھ کسی کو، تو شرک کی تھوڑی سی آپ تفصیل جان لیں۔ اصل میں یہ بات ہے تو میں ایسے ویسی گزر جانا جو ہے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں بغیر اپنے آپ کو اور آپ کو سمجھائے بغیر ہی اس آیات سے گزر جاؤں، ایسا کرنا مجھے ٹھیک نہیں لگتا۔ تو شرک کا معنی دیکھیں، بندگی کا میں نے معنی بتا دیا، شرک کا معنی بھی جان لیں۔ شرک ہے کیا؟ دیکھیں شرک مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے صفات میں کسی کو برابر کر لیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کسی اور ہستی کو اگر آپ نے برابر کر لیا تو آپ مشرک ہو گئے۔ شرک برابر کرنا، شریک مطلب ایک دکان ہے، کاروبار ہے، اس کے دو مالک ہیں، دونوں شریک ہیں۔ شریک کا معنی میں بتا رہا ہوں نا، کیا کریں، بتانا پڑتا ہے۔ تو شرک کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی صفات کے ساتھ کسی کو برابر کر لیں، کسی اور میں بھی وہ صفت مان لیں، زبانی طور پہ یا عملی طور پہ، دونوں بات ایک ہی ہیں۔ اچھا دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے ہمارے لیے سب سے اہم صفت یہ ہے کہ ہم یہ مان لیں اپنے قول اور عمل سے کہ لا الہ الا اللہ، الہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ معبود کا مطلب کیا ہے؟ معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی بات بنا چونو چرا مان لی جائے یا جس کی اطاعت کی جائے، وہی آپ کا معبود ہے۔ لیکن تھوڑی سی تفصیل کے طور پہ یعنی یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم تو دیکھیں مانتے ہیں شوہر جو ہے بیوی جو ہے شوہر کی بات مان لیتی ہے، اور بچے جو ہیں والدین کا کہنا مانتے ہیں۔ تو تھوڑا سا اس میں یہ کر دوں کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں حکم ماننا، دیکھیں قرآن کی روح سے ان الحکم الا للہ، حکم جو ہے وہ صرف اللہ کا ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم جو ہے وہ صرف اللہ کا ہے، حکم دینا۔ بہرحال یہ مضمون میں بیان کروں گا لیکن اگلی نشست میں انشاءاللہ۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ تلاوت کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ جی اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اور خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقائے پہلو یعنی پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو، کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔